السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جن کے درمیان ایک کھچاؤ سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی مسلم لیگ نون کی حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس دوران دیکھا یہ گیا کہ ایک آرڈیننس کا اجرا ہوا صدارتی، اور بعد میں پتہ چلا کہ صدر آصف زرداری کے علم میں اور ان کے دستخطوں کے بغیر یہ آرڈیننس جاری ہوا، جسے حکومت وقت نے واپس تو لیا، لیکن اس معاملے کو لے کے بھی پیپلز پارٹی گویا کہ ہدف تنقید بنا رہی ہے، ایک ہدف تنقید بنی پاکستان مسلم لیگ نون۔ اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب، این ایف سی ایوارڈ گویا کہ جو 27ویں آئینی ترمیم میں بھی شاید تھا لیکن نہیں ہو پایا، اب کہا جا رہا ہے کہ شاید 28ویں آئینی ترمیم آنے کو ہے، لیکن بقول ان کے کہ کچھ قوتیں سندھ کے اور دیگر صوبوں کے وسائل کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہیں۔ وہ قوتیں کون ہیں؟ اور دوسرا مور امپورٹنٹلی، یہ جو دونوں جماعتوں کے درمیان اتنے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور کیا اگر اس دوران این ایف سی ایوارڈ کو دوبارہ مرتب کرنے سے متعلق کوئی کوشش ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ خود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ اب پہلے تو یہ بتائیے، انفیکٹ یہ پچھلے دنوں جو آرڈیننس کا اجرا ہوا صدارتی، اگرچہ حکومت وقت نے بعد میں واپس لے لیا، کیا لگتا ہے گویا کہ پیپلز پارٹی کو بالخصوص صدر کو اعتماد میں لیے بغیر اس آرڈیننس کا اجرا ہونا پھر واپس ہونا، یہ کیا پتہ دے رہی ہے؟ جی بہت شکریہ شرازی صاحب۔ دیکھیے جی، اگر آپ آئین پاکستان پڑھیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی آرڈیننس کا اجرا صدر مملکت کی رضامندی، منظوری یا دستخط کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس آرڈیننس پہ صدر صاحب کے دستخط ہی نہیں ہیں، ان کی منظوری ہی نہیں ہے، وہ تو اجرا ہی نہیں ہو سکتا نا اس کا۔ تو میں نے صحیح۔ اپنی پارلیمانی اور سیاسی زندگی میں یہ پہلی بار دیکھا، اور مجھ سے کئی سینئر لوگ جو مجھ سے بہت پہلے سے 40 سال 50 سال سے سیاست کریں، یہ انہوں نے اپنی بھی سیاسی زندگی میں پاکستان کی لیجسلیٹو ہسٹری میں ایسا واقعہ پہلی دفعہ دیکھا انفارچونیٹلی، کہ صدر مملکت کی منظوری کے بغیر ہی ایک آرڈیننس کا اجرا ہو گیا۔ اس میں پھر حکومتی وزراء نے کئی ریزنز دیے کہ جی ای آٹومیشن تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک جو غلط کام کیا تھا اس کو انہوں نے واپس لے لیا۔ کوئی بھی قانون اگر صدر مملکت صحیح۔ صاحب اس کے اوپر اسینٹ نہیں دیتے تو وہ قانون پاس نہیں ہوتا، اور آرڈیننس تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آرڈیننس کا اجرا کرتے ہی صدر مملکت ہیں۔ اور آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کو یہ جو گویا کہ صنعتی زون سے متعلق غالباً یہ تھا، کچھ اعتراضات بھی ہیں، کچھ ریزرویشنز بھی ہیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ جس انداز میں اس کا اجرا کیا گیا وہ درست نہیں تھا، اور جو ارینجمنٹس کی جا رہی ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں؟ دیکھیں شرازی صاحب، اگر میں بالکل صاف صاف بات آپ سے کروں تو کوئی بھی قانون سازی کرنے سے پہلے حکومت کو، پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، اور ان سے مشاورت اور ان کی رائے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے ریٹن ایگریمنٹ میں بھی ہے، جو حکومت سے بننے سے پہلے جو ایک ہمارا تحریری معاہدہ ہوا تھا۔ اور ان اینی کیس پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکسپلسٹ رائے اور مشاورت کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں حکومت کو کوئی کام ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص قانون سازی کے حوالے سے، کیونکہ اگر ہم ہاؤس میں نہیں بیٹھے تو ان کا تو کورم ہی پورا نہیں ہوتا ہے، تو یہ بل کیسے پاس کرائیں گے؟ اور اچھی بات یہ ہونی چاہیے کسی بھی حکومت کی، نہ میں صرف پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہی، اور پیپلز پارٹی نے تو یہ روایت کام کی ہے اچھی پارلیمانی پریکٹس کی، کہ اپنے اپوزیشن کی بھی آرا جو ہے قانون سازی میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں مشاورت اچھی بات ہے، مے بھی کسی ممبر یا کسی جماعت کی بہتر وزڈم کی وجہ سے بہتر قانون سازی ہو، ہم کوئی جلد بازی میں یا کوئی پولیٹیکل ریزنز کے لیے تو قانون سازی نہیں کرتے نا، ہم عوام کی بہتری کے لیے، ان کے صحیح، مسائل کے حوالے سے کرتے ہیں، تو اس میں اگر مشاورت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ درست۔
اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ این ایف سی ایوارڈ گویا کہ اگرچہ 27ویں ترمیم کے وقت تو امپریشن دیا گیا تھا کہ اگر صوبے اس معاملے پہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب گویا کہ گزشتہ دنوں ایوان صدر میں بھی انہوں نے یہ بات کی، اس سے پہلے بھی وہ کراچی میں یہ بات کر چکے ہیں. وہ کون سی قوتیں ہیں، کہاں سے خطرہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ صوبوں کے وسائل اپنے ہاتھ پہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک بڑی واضح بات میں آپ سے کروں، اور وہ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ریوزٹ ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے بعد اب تک کوئی این ایف سی ایوارڈ نہیں آیا، اور حالات، معاملات اور صوبوں کی جو پاپولیشن ہے اور دیگر چیزیں، اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس وہ تبدیلی 7th این ایف سی ایوارڈ میں اس وقت نہیں ریفلیکٹ ہو رہی. تو ڈیبیٹ اور ڈیلیبریشن تو ہونی چاہیے. صوبوں نے پرفارم کر کے دکھایا. میں باقی صوبوں کی تو بات نہیں کر سکتی، لیکن میرا تعلق جس صوبے سے ہے، صوبہ سندھ سے، میں اس کی بات کر سکتی ہوں. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ویژن سندھ جو پیش کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہمیں 18ویں ترمیم کے بعد سروسز پہ سیلز ٹیکس کلیکٹ کرنے کا مینڈیٹ دیا گیا تھا، تو اس وقت وفاق جو ہے وہ 18.6 ارب روپے کلیکٹ کر رہا تھا. لیکن آج صوبہ سندھ سروسز پہ ٹیکس کی مد میں 300 ارب روپے کلیکٹ کر رہی ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گڈس پہ بھی سیلز ٹیکس کا مینڈیٹ دے دیں، ہم وہ بھی کلیکٹ کر کے وفاق کو دیں گے. یہ پیسہ بھی 300 ارب روپے ہم کلیکٹ کر کے وفاق کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں ڈالتے ہیں، جہاں سے ہمیں پھر اپنے حصے کا شیئر ملتا ہے. تو اگر صوبے نہیں کلیکٹ کر پا رہے، اگر وفاق نہیں کلیکٹ کر پا رہا، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایف بی آر مسلسل اپنے جو ٹارگٹس ہے اس کو نہیں اچیو کر پا رہا، تو وائی ناٹ آپ صوبے سے مدد لیں اور صوبوں سے مدد لیں، شاید وہ بہتر طریقے سے آپ کی مدد کر سکیں. لیکن یہ جو مسلسل حکومتی وزراء کی طرف سے خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ جی ہمیں اپنا خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں کے وسائل میں کٹوتی کرنی پڑے گی، یہ نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ پاسبل. کوئی صوبہ اپنے تو وسائل میں انفیکٹ کٹوتی کو نہیں الاؤ اگر جو کرے گا. کہا جا رہا ہے، اگر شرمیلا صاحبہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹ سروسنگ ہو یا پھر ڈیفنس کے اخراجات، اس میں بھی صوبوں کو شیئر اپنا ڈالنا ہوگا، اگر کوئی اس طرح کا فارمولا آتا ہے سامنے تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کہاں کھڑی ہوگی پیپلز پارٹی؟ شرازی صاحب، صوبے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جو وفاق ہمیں پیسے دیتا ہے وہ خیرات میں نہیں دیتا، یا وہ اپنے وسائل سے جنریٹ ہو کے پیسے نہیں دیتا. صوبے جو ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں یا صوبے جو چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں، وہ سارا پیسہ ایک فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتا ہے وفاق کے پاس. وہاں سے جو ڈسٹریبیوشن کا ایک شیئر ہے، وہ شیئر صوبوں کو ملتا ہے. تو یہ پیسے ہم کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا سروسز پہ ٹیکس ہم کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں، اگر گڈس پہ بھی ہمیں دے دیں ہم وہ بھی کلیکٹ کر کے دے دیں گے. تو ہم تو آلریڈی اپنا حصہ دار ہیں. اگر وفاق اپنا خسارہ کم کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے اخراجات کم کرے، اپنا خسارہ کم کرے، اپنی نااہلی انیفیشنسی کو کم کرے، جس کی میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر بار بار کہہ چکے ہیں کہ رائٹ سائزنگ، ڈاؤن سائزنگ، اور وہ وزارتیں جو صوبوں کو ڈیوالو ہو چکی ہے لائک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، وہ کیوں چل رہی ہیں وفاق میں؟ ان کا کیا کام ہے؟ یہ تو پروونشل سبجیکٹس ہو گئے. 300 ارب روپے آپ وہاں سے بچا لیں گے. تو ایسی بہت ساری چیزیں، صرف آپ سمجھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کر کے اور بیچارے لوور گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو بے روزگار کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا خسارہ کم کر لیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو واقعتاً اور بڑی خلوص نیت کے ساتھ ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی اور رائٹ سائزنگ کرنی پڑے گی. لیکن اگین پھر سوال میرا تو وہی ہے نا کہ ماضی میں بھی کچھ چیزیں آپ کی حسب منشا نہیں ہوئی، ایون کہ وہ بجٹ سازی ہو یا ایون کہ IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں، کہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. چھوٹے موٹے گلے شکوے کرنے کے بعد پیپلز پارٹی ساتھ چل پڑتی ہے. تو اگر 28ویں ترمیم میں آپ کے حسب منشا نہیں ہوتا سب کچھ، تو اگین چھوٹے موٹے گلے، اس کے بعد سفر اسی طرح چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے. نہیں شرازی صاحب، یہ چھوٹے موٹے گلے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے گلے ہیں اور بڑی شکایت ہے. بیکاز یہ تو ہمارے دور تو نہیں ہو تحریری رہے؟ معاہدے کے اندر شامل ہے. نہیں، جب انہوں نے بجٹ میں ہماری مشاورت نہیں لی تو ہم نے بجٹ بائیکاٹ کیا. پھر جب معاملات کچھ بہتری کی جانب گئے تو پھر ہم نے بجٹ پاس کرانے میں ان کی مدد کری. اسی طریقے سے آرڈیننس ایک غیر آئینی کام تھا، اس میں ہم نے سپورٹ نہیں کی اور ان کو واپس لینا پڑا. اسی طریقے سے ابھی آپ دیکھیے PSDP کے اندر پنجاب کا
ایک پروونشل موٹر وے لاہور صاحبال بہاول نگر کو 465 بلین دیا جا رہا ہے PSDP میں سے، جو کہ نیشنل فسکل پیکٹ کے خلاف ہے، اور اس کے اوپر ہم نے ابھی شور کیا ہے، کالنگ اٹینشن ہم لے کر آئے ہیں، ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ احتجاج کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نیشنلی اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں لائک کاراکرم ہائی وے یا M6 جو ہے کراچی سکھر موٹر وے، جو ایک نیشنلی امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں، وہ سفر کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں جہاں پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی اپوزیشن کا بھی کردار ادا کر رہی ہے، بیکاز اپوزیشن از نان ایگزسٹنٹ. یہ کام اپوزیشن کا ہے، لیکن پیپلز پارٹی تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ کام بھی کر رہی ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ جو پہلا فارمولہ تھا شرمیلا صاحبہ کہ 2.5 سال کے لیے مسلم لیگ نون اور 2.5 سال کے لیے پھر پیپلز پارٹی حکومت سنبھالے، تو آج اگر آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے تو ویژن جو آپ کا ہے، جو کنسرنز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے میں آسانی ہوتی؟ دیکھیں یہ 2.5 سال والا فارمولا میری نالج میں نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی ایسا کوئی فارمولا ہے کہ وزیر اعظم 2.5 سال بعد چینج ہوں گے، لیکن باقی چیزیں ضرور ہیں. اور ابھی تو وہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پہ جو معاہدہ ہوا تھا اور جو شرائط تھی، ابھی اسی کے اوپر ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے PMLN جو ہے ان کو بار بار ہم گھما پھرا کے پھر یاد دلاتے ہیں کہ یہ آپ نے معاہدہ کیا تھا اور اس کے اوپر آپ آپ نے اپنا دستخط کیا تھا اور جو اپنا ورڈ دیا تھا اس کو پورا کریں. تو وہ تو بہت دوسری چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. بہت شکریہ شرمیلا کا فاروقی صاحب، ہم سے گفتگو تھی. ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد مسلم لیگ نون کا موقف لیں گے کہ یہ جو دوریاں ہیں یہ کیسے ختم ہوں گی، اور جو پیپلز پارٹی کے گلے شکوے ہیں وہ کس حد تک جائز ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.